اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا میرے نبی کے واسطے، ساری کائنات کو بنایا میرے نبی کے واسطے۔ اس نبی کے آنے کا مقصد بھی بڑا ہونا چاہیے، اس نبی کے آنے کے پیچھے ریزن بڑی ہونی چاہیے، بڑی وجہ ہوگی، تبھی تو میرے نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا۔ ان کی محبت کے لیے فرمایا کہ اگر میرے نبی کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ یقیناً اس پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رسول کے بھیجنے کے پیچھے کوئی بڑا ریزن رہا ہوگا، کوئی بڑی وجہ رہی ہوگی، کوئی بڑا مقصد رہا ہوگا۔ تو بزرگوں، ہم اور آپ دنیا میں آتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہم کام کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے دیں، صحیح تربیت دے دیں، اس کا پالن پوشن صحیح کر لیں، صحیح پرورش کر لیں۔ اس ہمارے دنیا میں پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن ہے، بڑا مقصد ہے، اور بڑا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے لوگوں، ہم نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ عبادت کیسے کی جائے، عبادت کرنے کا ڈھنگ کیسا ہوگا، کیسا طریقہ ہوگا، کیسے انسان کو پتا چلے کہ ہم کون سی عبادت کریں جو خدا کو مقبول ہو، وہ کون سا ریزن ہوگا، کون سی عبادت کا طریقہ ہوگا جو خدا اسے پسند کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، تو یہ طریقے بتانے کے لیے یہ طریقے بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہی تک نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صاف لفظوں میں کہوں کہ بندوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی عبادت کیسی کرنی چاہیے۔ میرے رسول نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا انما مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی اخلاق کیا چیز ہے، اخلاق بتانے کے لیے میں نے لوگوں اخلاق بتانے کے لیے، اخلاق سمجھانے کے لیے یا رسول فرماتے کہ میں نے لوگوں تک اخلاق کیا چیز ہے یہ بتانے کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ بزرگوں، کل میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں جنت میں سب سے قریب آپ کے کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق بہتر ہوں گے، جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں گے، سب سے اچھا ہوں گے، جن کے اخلاق سب سے پاکیزہ ہوں گے، وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ اب اخلاق ہے کیا چیز، کس چیز کا نام اخلاق ہے، اسے کیسے جانیں، کیسے پرکھیں، کون ہمیں بتائے، وہ چیز بتانے کے لیے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پانی میں بھیجا گیا۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، میرے رسول کی جو حقیقت ہے، میرے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، یعنی میرے رسول کو نور بنا کر بھیجا۔ قرآن بھی کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میرے رسول کو نور بنا کر بھیجا، لیکن وہ نور ہمیں اور آپ کو دکھتا نہیں، وہ نور کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانی شکل میں بھیجی، بشریت کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بشریت دی اور انسانیت دی یہ اس وجہ سے دی تاکہ انسان کو ان کی بشر ہونے کی وجہ سے انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ انسان جب کسی کو بتاتا ہے تو اسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی شکل جو دی گئی، یا پھر یہ کہیں کہ انسانیت کی جو شکل دی گئی وہ اس واسطے دی گئی تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک انسان کی شکل میں جب بتائی جائے انہیں یہ بات معلوم ہو سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھو تمہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی پڑھنے کے بعد تمہیں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، حلال و حرام پتہ چلے گا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کا احساس ہوگا۔ تو بزرگوں، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے بھیجا گیا۔ ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہوں اور ہمارا دوست ایک بغل میں بیٹھا ہو، دوسرے جانب ہمارے والد ہو، ہمارے چچا ہو، ہمارے کوئی بڑے ہوں، اور دونوں الگ الگ راستہ بتائے، دوست الگ راستہ بتائے کہ اس راستے سے جاؤ اور والد الگ راستہ بتائے کہ اس راستے سے جاؤ، اب بتائیے آپ بتائیے کہ آپ پر اگر یہ ڈیپینڈ ہو، آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ اس وقت کس سچویشن کو، کس راستے کو اپنائیں گے؟ تو یقیناً آپ کی زبان سے یہ لفظ ہوگا کہ جو میرے بڑے، میرے والد، میرے چچا جو بتا رہے ہیں، میں اس راستے کو اپناؤں گا،
میں اس دوست کے راستے کو نہیں اپناؤں گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا اس کا ریزن کیا، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ بتاؤ گے کہ میرے والد ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ مجھے جو بھی بتائیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ صحیح بتائیں گے، یہ صحیح کے سوا غلط میں بھی نہیں بتا سکتے۔ اور میرے دوست جو ہیں ان کے پاس ان کا اتنا علم نہیں ہے، انہیں اتنا تجربہ نہیں ہے، اتنی جانکاری نہیں ہے، شاید یہ مجھے غلط راستہ بتا دیں، تو اس وقت آپ اپنے بڑے کی بات کو مانیں گے، اپنے والد کی بات، اپنے چچا کی بات کو مانیں گے، اور آپ ہر دن سنتے ہو اللہ اکبر سنتے ہو۔ اللہ اکبر کا معنی ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بزرگوں جب دنیا کے سامنے آپ بیٹھے رہتے ہو، اس وقت جب آذان دی جاتی ہے اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی آذان میں آگے کہی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ آپ اس وقت شیطان کی بات مان رہے ہوتے ہو، آپ دوستوں کی بات مان رہے ہوتے ہو، اور دنیا کی چیزوں میں مشغول رہتے ہو، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ خدا بڑا ہے، ان کی بات مانی جائے یا شیطان کی بات مانی جائے۔ اگر آپ جسے بڑا سمجھتے ہو، جسے آپ اچھا سمجھتے ہو، آپ اسے مان سکتے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا کی جو وجہ تھی، جو بھیجنے کا ریزن تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو حلال و حرام بتایا جائے، لوگوں کو اچھے برے کی تمیز بتائی جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی عبادت کیسے کی جائے، خدا کی بندگی کیسے کی جائے، خدا کی عبادت کیسے ہو، بندگی کیسے ہو، یہ بندوں کو معلوم ہو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے، کیونکہ وہ خدا خود کیا فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دے دیں وہ لے لو، رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہ خدا فرما رہا ہے۔ تو میرے خدا نے یہ کہہ دیا کہ رسول کی بات مان لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اور میرے خدا کی ایک صفت ہے غیور ہونا، غیرت مند ہونا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس درمیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلاتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمر فاروق، آج رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں کیا دیکھ رہا کہ ایک عورت ہے جو وضو کر رہی ہے، ایک بڑے شاندار محل ہے، اور اس کے قریب میں ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ بڑا عمدہ محل ہے، بہت ہی اچھی تعمیر ہے اس کی، بہت ہی خوبصورت محل ہے، آخر یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور میں ان کی خدمت کے لیے معمور کی گئی ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے فرماتے ہیں، اے عمر فاروق، میں جنت میں جانا چاہا، لیکن آپ کی غیرت کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ عمر فاروق کا یہ محل ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں کیسے جاؤں، لہٰذا یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہیں، جملہ سنتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، میرا نس میرا خون کا قطرہ قطرہ آپ ہی کے صدقے میں ہے، آپ ہی کی وجہ سے مجھے جو عزت ملی، جو جنت میں مقام آپ بتا رہی ہیں، ساری چیزیں آپ کے صدقے میں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اگر چلے جاتے تو یقیناً میرے محل کی یقیناً اس کی بلندی بڑھ جاتی، اس کی عمدگی بڑھ جاتی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ عمر فاروق کی اجازت کے بغیر جایا جائے۔ بزرگوں میں آپ کو لفظ غیرت سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ کہیں بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ ہماری ماں بہنیں ہوں، کسی کا بھی یہ خیال نہیں جائے گا، کوئی یہ نہیں سوچے گا، ہر شخص یہی سوچے گا کہ میری ماں بہنوں پر کوئی غلط نگاہ نہ اٹھائے، کوئی غلط نظر نہ ڈالے۔ لیکن بزرگوں وہی چیز جب دوسروں کی بات آتی ہے، لوگوں کے نظریے بدل جاتے ہیں۔ یہ غیرت ہمارے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے، انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، گناہ کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے، اچھائی کیا چیز ہے۔ یہ چیز میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پتہ چلا، اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پیچھے یہی ریزن تھا، یہی وجہ تھی کہ بندوں کو خدا کی پہچان مل جائے، بندوں کو خدا تک رسائی مل جائے، بندہ خدا تک کس طریقے سے پہنچ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ شیطان
اور شیطانیت کے سوا ہمیں کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے بیٹے کو، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے دن بھر میں تم جتنے کام کرو اس کام کو ایک ڈائری میں کاغذ میں لکھ لو اور شام کو مجھے دکھلانا۔ شام کو ہر روز مجھے اس کاغذ میں لکھے ہوئے اپنے کام کو مجھے دکھلانا۔ جب شام ہوتی ہے تو باپ اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے آؤ، میں نے تمہیں جو کام دیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے جو کام کیا ہے وہ مجھے سناؤ، مجھے دکھاؤ کہ تم نے کیا کیا کیا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، ابا حضور، میرے والد محترم، معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے دن بھر اتنے گناہ کے اتنے غلط کام کیے ہیں جس کام کو میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، لہٰذا لحاظ کرنے کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنے برے کام میں نے کیے ہیں۔ ان کے والد کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹے میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ کل میدان محشر میں اللہ اکبر سب سے بڑی ذات خدا کی ہوگی، اس خدا کے سامنے جب تمہارے اعمال کہا جائے گا اکتب الاعمال، کہ اپنے اعمال کو پڑھو، اپنے اعمال کو پڑھو، اس وقت تم کیا کرو؟ وہ خدا کی ذات سب سے بڑی ہے، سارے لوگ ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ کے دوست و احباب ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، آپ کے والد ہوں گے، سارے بڑے ہوں گے، خدا کی ذات ہوگی اور آپ کے نام اعمال سنائے جائیں گے۔ اس وقت آپ کو کیا احساس ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ جس طریقے سے اپنے کالے کرتوتوں کو میں دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتا، اپنے والد کو، اپنے بڑے کو میں نہیں دکھا سکتا، اس دنیا والے اس خدا کے سامنے آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی بتایا کہ بھلائی کہتی ہے اور برائی کہتی ہے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بشیر ہے، ایک صفت نذیر ہے۔ بشیر کے معنی خوشخبری دینا، مبشرم و نذیرا، بشیر کے معنی خوشخبری دینا اور نذیر کے معنی ڈرانا۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیز بتانے کے لیے آئے، جو اچھے ہیں انہیں بتایا کہ آپ اگر اچھے کرتے ہو، اچھے راہ کو اختیار کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو، انسانیت کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو، تو آپ کو اس کا سرا جنت کی شکل میں ملے گا۔ اگر آپ برے ہو اور برائی اختیار کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو اس کی جو سزا ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ وہ اس کی سزا جہنم ہے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے بھیجا گیا تاکہ آپ کو صحیح راہ بتائیں، بھلائی کی جانب رغبت دلائیں، برائی سے روکیں۔ یہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا۔ آج ہم جب میلاد شریف مناتے ہیں سمجھتے یہ ہیں کہ نعت شریف پڑھنے گئی، تقریر ہو گئی، ہم نے سن لیا، شیرنی بانٹ دی گئی تو شاید یہ مقصد حاصل ہو گیا، لیکن بزرگ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا ذکر کرتے ہیں اور ہم بارہویں شریف مناتے ہیں، آمد رسول کا جلوس نکالتے ہیں، جتنے بھی جو بھی چیزیں کرتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگ وابستہ ہو جائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سیرت دے گئے، کیا اخلاق دے گئے، کیا بتا کر گئے، کیا دین بتا کر گئے، کیا دنیا بتا کر گئے، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ اس کے جانب لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہی چیزوں کو ہم قیامت تک جتنی تک ہماری زندگی ہوگی ہمیں بتانے کے لیے کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ کو خیر امت کہا گیا ہے۔ خیر امت صرف اس واسطے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو اچھائی چیزیں ہیں، بھلی باتیں ہیں، جو آپ اچھی چیزیں جانتے ہو، چاہے علم کی صورت میں ہو، اخلاق کی صورت میں ہو، کردار کی صورت میں ہو، طور و طریقے کی صورت میں ہو، وہ دنیا کو اور آپ لوگوں کو بتائیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت یعنی اچھا امت اور بہتر امت کہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کے ساتھ ساتھ آمد مصطفیٰ کا جو مقصد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی جو وجہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو وجہ ہے، ان چیزوں کو اپنے سینے میں بٹھائیں، اپنی زندگی میں اتاریں اور اپنی زندگی کو ہموار بنائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ کر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، خدا کی رضامندی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی باتوں کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا